السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رب کائنات آپ کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، رحمت کے سائے میں رکھے۔ 5-6 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں سویڈن میں ایک واقعہ ہوا ہے، بڑا دلخراش ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن جو واقعہ ہوا ہے انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں کیا سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر کے روڈز بند کرنے ہیں، لوگوں کو مشکلات میں پیدا کرنا ہے؟ اور میں عجیب دیکھ رہا ہوں، ہر بندہ اس موقع پہ بھی سیاست کر رہا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے فلاں نہیں نکلا ہے، فلاں نہیں نکلا ہے، کدھر گئے وہ سارے نکلنے والے؟ بابا اگر نکلنا ہے تو سب سے پہلے آپ خود نکلیں۔ آپ مسلمان نہیں ہیں، کسی کو تانا دینے کی بجائے آپ اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے دل کو دیکھیں۔ مجھے اپنے دل کو دیکھنا چاہیے، جو سننے والے ہم سب کو اپنے اپنے دل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں نکلنا چاہیے، اب نکلنا ہی کافی ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ ایک بات کرسٹل کلیئر ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کبھی بھی یہود ہنود ہو، نصارہ ہو، عیسائیت ہو، یہ جتنے بھی لادین نام ہیں وہ سب ایک پیج پہ ہیں۔ وہ کسی بدھ مت کے ماننے والے ہوں، جین مت کے ماننے والے ہوں، وہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں کہ وہ کسی بھی صورت اسلام کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتے، پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور اسلام کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا وہ نام نہاد لبرل طبقہ وہ مجھے بتائے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کنٹریز کو، جن ملکوں کو، جن اقوام کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اقوام، یہ کنٹریز، یہ سویلائزڈ ہے، یہ تہذیب یافتہ ہے، یہ مہذب یافتہ ہے، مہذب لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا کہیں کوئی تہذیب یہ بات سکھاتی ہے کہ کسی بھی کتاب کو جلایا جائے اس طرح؟ یہ تو اللہ کی آفاقی کتاب ہے نا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کسی بھی کتاب کو جلایا جائے اس طریقے سے، کسی بھی کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہو، ایسا کیا جائے، یہ بات یہ شو کرتی ہے کہ یہ جتنے بھی مغرب کے لوگ ہیں، نہ یہ مہذب ہیں، نہ یہ تربیت یافتہ ہے۔ ان کی تربیت صرف اور صرف اسلام دشمنی پر ہے، اور کسی بھی صورت یہ اسلام کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ جان بوجھ کر کچھ عرصے کے بعد حکومتی سرپرستی میں پرائیویٹ بندہ پلانٹ ہوتا ہے، پھر یہ واقعہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ بتی لگائی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے آیا مسلمانوں میں غیرت و حمیت رہ گئی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ ابھی بھی اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دوسری ٹیسٹ بتی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہ کام کرنے سے مسلمان کتنا تڑپ کے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، ایک امت بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ ہمارے جو مسائل کی اختلاف ہیں ان پہ بھی ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے قرآن کے دشمن ہیں، وہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی کا، جو اللہ کے قرآن کا، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، وہ در حقیقت رب کا دشمن ہے۔ وہ کسی صورت میں رب کے اس پیغام کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو ہم کیوں آپس میں تقسیم کا شکار ہیں؟ یہ تو ایک نظریہ ہے۔ احتجاج کریں، بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ احتجاج ایک بالکل اخلاقی لحاظ سے ایک ایسی تہذیب یافتہ قوم کا احتجاج ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کا فہم رکھنے والے نقصان نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، بلکہ یہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں، اور مہذب لوگ جو ہیں وہ ہم ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو سو کال جو کہلائے جاتے ہیں مہذب وہ ہیں۔ اور دوسری بات، ہمیں بہر صورت قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ آج ہمیں ضرورت، اشد ضرورت ہے، ہمارے پاس موبائل ہیں جو ہم فتنہ انگیزی کے لیے جس سے ہم یہ کام دے رہے ہیں، لیکن قرآن کو ہم اس سے نہیں سیکھتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو باترجمہ پڑھیں، اور بڑی اچھی میں جس سے پڑھ رہا ہوں صراط الجناح، وہ 3 سپاروں کا سیٹ، اور بڑا
لائٹ بالکل جو ہے وہ اس میں ترجمہ کیا ہوا، آپ اس سے استفادہ کریں، پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے علماء کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے قدموں میں بیٹھیں، سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد میرے پیارے بھائی جب ہم اس کو سیکھیں گے تو پھر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی زندگی قرآن کے عین مطابق کر لیں تو پھر ناموس سے قرآن کے لیے جد و جہد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ لوگ جو یہ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھنے والوں کا سیرت و کردار یہ ہے تو پھر وہ خود بخود ایٹومیٹکلی ان کا ریئیکشن جو ہے وہ خود ان کے اندر سے پیدا ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے یہی کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنا سیرت و کردار دکھاتے تھے، لیکن ہم نے ریئیکشن میں کچھ اور کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سکھایا جائے۔ یہی کام ہمارے سے مل گیا ہے ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لیکن ہم اس کو کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ کریم ہمیں فہم قرآن عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور رب کائنات قرآن کو بالترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ کریم ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کے عین مطابق جو تیری آفاق کی کتاب ہے، جو تیرا نسخہ کیمیا ہے، جو تو نے ہمارے نبی مکرم پر نازل فرمایا ہے، یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یکجہتی عطا فرما، محبتیں عطا فرما، اور مسلمانوں کو ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔